بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، بر صغیر میں جس خاندان نے تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا وہ خانوادہ سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا۔ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو بزرگان دین ہیں، جو پیران خواجگان چشت کہلاتے ہیں، ان کے احوال ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیران خواجگان چشت میں حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے چند گوشے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیمار ہے اور کوئی اس کی خبر نہیں لے رہا ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ دھوپ میں تھا وہ۔ حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ سے دعا کی تو بادل اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ جب اس نے یہ کرامت آپ کی دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت والا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت عبدالواحد بن زید نے اپنے دستے مبارک اسی وقت دعا کے لیے اٹھائے اور اس بوڑھے کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ جیسے ہی دعا فرمانی تھی اس کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی زبانوں میں اثر رکھتا ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے ان کی زبانیں اتنی متبرک ہو جاتی ہیں کہ یہ جو عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کا اثر ظاہر فرماتا ہے۔ مولانا روم تو فرماتے ہیں کہ گفتہ کہ اللہ بود گرچہ از حلق میں عبداللہ بود۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو بخاری کی مشہور و معروف روایت ہے، حدیث جبرائیل کی، جس میں بیان کیا جاتا ہے، حدیث احسان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کثرت سے بندہ ذکر کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، یعنی اس کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی اور آپ کی واقعات میں دیکھیں تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر تھی۔ ان لوگوں پر بھوک غالب ہوئی اور اس وقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ درویشوں نے خواجہ عبدالواحد بن زید سے درخواست کی کہ اس وقت ہم لوگوں کو حلوہ کھلائیے، یعنی ہماری خواہش ہے کہ ہم حلوہ کھائیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ ہو گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ فرمایا، فوراً حلوے سے بھرا ہوا ایک خواب ہوا سے نیچے آ گیا۔ حضرت خواجہ نے درویشوں سے فرمایا کہ شکم سیر ہو کر کھاؤ۔ درویشوں نے جی بھر کر کھا لیا، لیکن حضرت خواجہ نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نے جیسے ہی دعا کی اللہ نے جو ہے خوان کو نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک اس پر شاہد ہے۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا کہ آپ نے جو ہے دسترخوان کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے اور آسمان سے جو ہے دسترخوان نازل کیا گیا، جس سے آپ کے حواریوں نے جو ہے تناول طعام فرمایا۔ تو یہ مائدہ نازل کیا گیا تھا جس کے لیے فرمایا گیا کہ اس دن کو عید کا دن منا لے۔ آج تک اتوار کا دن ہوتا ہے تو قوم عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ وہاں پر چھٹی کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے اولیاء کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، وہاں جو معجزے عطا فرمائے تھے، وہی معجزوں کو بطور کرامت، بشکل کرامت امت محمدیہ کے اولیاء کو دیا گیا۔ اب یہ کرامت میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کرامت بیان کرتے ہیں تو ایک دم یہ ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت عطا فرمائی اور کہ معجزے آپ سے صادر ہوئے، اور اللہ ہی نے، وہی رب نے حضرت عبدالواحد بن زید کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے بھی دسترخوان نازل ہوا، لیکن آپ نے اپنے لیے نہیں کھایا بلکہ جن لوگوں نے خواہش کی تھی اور جو
ख्वाहिशमंद थे खाने के, उन्हें खिलाया। तो ये हकीकी तौर पर अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह ताला की कुदरत है। मोजज़ात और करामतों का इनकार करना ये इनका अपना ही फेल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की जानिब से है। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़िया यहाँ पर लिखा गया है सीरुल अख्ताब में। फरमाते हैं कि एक मरतबा आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे। फुकरा की एक जमात वहाँ कश्ती के इंतज़ार में बैठी थी। इसी अस्ना में कश्ती आ गई। कश्ती वालों ने दूसरे आदमियों को सवार कराया, लेकिन फुकरा में से किसी को ना लिया। कश्ती वालों की इस हरकत से फुकरा को बहुत तकलीफ़ हुई। हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ये मंज़र देख रहे थे। आपने जब ये मंज़र देखा तो आपने फुकरा की तरफ इशारा करके कहा कि इधर आओ, ताकि अल्लाह के हुक्म से मैं तुम लोगों को हिफाजत के साथ दजला पार करा दूँ। दरवेश सब आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि जाओ दजला से कह दो अब्दुल वाहिद तुझे खुश्क होने के लिए कह रहा है। फुकरा ने जैसे ही हज़रत का पैगाम दजला को पहुँचाया, दजला का पानी बिल्कुल कम हो गया और फुकरा सलामती के साथ दजला अबूर कर गए, यहाँ तक कि किसी का टकना भी तर ना हुआ। तो ये भी आपकी करामत थी कि कश्ती वालों ने नहीं बिठाया कि पैसे नहीं देंगे, ये फुकरा हैं, इनके पास जो है किराया नहीं है देने का, तो वो छोड़कर चले गए। तो हज़रत ने जब देखा तो आपके देखने के बाद जो है आपने उनको जो है दजला के पार करा दिया और कहा कि जाकर दजला से कहो कि अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहता है। तो ये ऐसे वाक़ियात हैं। हदीस मुबारका में भी आता है कि अराबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हो, कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो दरख्त को बुलाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैं क्या, तुम ही जाओ और कहो कि मैं उसे बुला रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे याद कर रहे हैं। वो शख्स गए, जाकर कहा कि हुजूर तुझे याद कर रहे हैं। तो दरख्त जो है जड़ से उखड़ा और चलता हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, सलातो सलाम का नजराना पेश किया। ये वाक़या देख कर वह अराबी इस्लाम को, फिर आपने कहा जाओ अपनी जगह पर लग जाओ, तो वापस उसी तरह गया जहाँ मौजूद था वहाँ लग गया। तो ये इजाज़त कि हुजूर ने इजाज़त दी, तो वो इजाज़त लेकर बुलाने गए तो झाड़ चला आया। उसी तरह यहाँ पर ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने इजाज़त दी, जाकर तुम कहो। ये तो वारिस अंबिया हैं, पैगम्बरों के वारिस हैं, रसूल पाक के वारिस हैं, अजीमुल मर्तबत खाजगान के वारिस हैं। हसन बसरी की विरासत इन्हें मिली और अकाबिर औलिया अल्लाह से इन्होंने फैज़ हासिल किया। तो इनके अंदर कितना असर ना होगा। तो इन्होंने इजाज़त दी फुकरा को जाकर कहना कि मेरा नाम लेना, तो आपका नाम लिया गया, तो दरिया खुश्क हो गया और पूरे चले गए, यहाँ तक कि कहते हैं कि टकना भी किसी का तर ना हुआ और वो बाहिफाजत दरिया पार कर गए। एक दिन हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद जा रहे थे कि रास्ते में फुकरा की एक जमात से आपकी मुलाकात हो गई। वो सब परेशान हाल और भूखे थे। हज़रत को देखकर उन लोगों ने दरख्वास्त की कि हम लोग बाल बच्चे वाले हैं और गायत इफलास और खस्ता हाली में मुब्तला हैं, यानी बहुत ही फ़िक्र फाका है, खस्ता हाली है, परेशान हाल हैं हम, खुदा के लिए हम लोगों की मदद फरमाइए। हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने उन लोगों को तसल्ली और तशफ़ी दी और कहा कि जाओ इंशाअल्लाह आज से तुम लोग दौलतमंद हो जाओगे, लेकिन शरा शरीफ पर सख्ती से अमल पैरा होना। पैसे तो आ जाएगी, मालो दौलत आ जाएगी, जहाँ मालो दौलत की फरावानी होती है फिर इंसान शरीयत के अहकाम की बजावरी में जो है सुस्ती और काहिली का इजहार करता है। तो आपने ताकीद फरमाई मालो दौलत तो आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, लेकिन क्या करो कि तुम शरीयत के पाबंद रहो, शरीयत के ऊपर चलो, इससे रूगर्दानी ना करना। फुकरा जब अपने अपने घर पहुंचे क्या देखते हैं कि घरों में अनवा व अक़साम के खाने की चीज़ें मौजूद हैं, औरतें पका रही हैं, उनके पास काफ़ी दिनार और दिरहम जमा हैं। उन लोगों ने पूछा ये दौलत कहाँ से मिली? औरतों ने जवाब दिया एक शख्स आया था और हम लोगों को बहुत सी अशरफियाँ देकर चला गया, और जाते हुए कहा कि जब तुम्हारे शौहर आए और पूछेंगे पैसा कहाँ से आया तो कहना हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के दोस्तों में से एक फ़कीर हम लोगों को ये मालो ज़र दे गया। फुकरा को बड़ी हैरानी हुई और उस रोज़ से उन लोगों की तंगदस्ती और गुर्बत दूर हो गई और वो लोग फराखत से ज़िंदगी गुजारने लगे। उन औरतें इससे बराबर कहती अफसोस है हम लोगों पर कि ऐसा रोशन ज़मीर और बुज़ुर्ग कामिल पाकर हमने सिर्फ दौलत दुनियावी पर इक्तफ़ा किया, हालांकि तलब करने की चीज़ दीन की दौलत थी जो जावेदानी और पायेदार थी। तो देखें आप कितना ही आला दर्जे की सोच, कितनी बुलंद सोच।
وہ خواتین جو تھیں ان فقراء کی ازواج، وہ کہتی ہیں کہ افسوس اتنے بڑے بزرگ کامل کو تم نے پایا، ان سے مانگا تو کیا مانگا، مال و دولت مانگا، دنیا کی چیز مانگی، دین کی چیز مانگتے، آخرت کی چیز مانگتے تو بہتر ہوتا اس سے۔ آج ہمارا بھی معیار ایسا ہے، ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہمارا یہ دکڑا ہے، ہمارے کاروبار رکے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں آ رہا ہے، افلاس ہے، یہ چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ ہم اس سے اچھی چیزیں مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اعلیٰ چیز مانگیں، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے اچھی چیز، اعلیٰ چیز مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو اعلیٰ چیز عطا کر سکتے ہیں، یہ تو ادنا چیزیں ہیں ان کے لیے، مال و متاع دنیا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر وہ خواتین کا بھی اتنا ظرف بڑا تھا، وہ کہتی تھیں کہ افسوس کہ تم نے ایسی چیز مانگی دنیاوی، اگر دین کی چیز مانگتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت خواجہ شیخ عبد الواحد بن زید مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حد درجہ نحیف اور کمزور ہونے کے باعث خود سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، بے انتہا کمزوری، لاغر پنا ہو گیا، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن نماز کا وقت ہو گیا اور خادم موجود نہ تھا جو وضو کرا دے۔ آپ نے دعا مانگی، خداوندا مجھے اس وقت اتنی طاقت عنایت فرما کہ میں خود سے وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ اللہ اکبر، کیا ذوق عبادت ہے، کیا شوق عبادت ہے۔ حضرت کا خادم موجود نہیں، وضو کرانے والا، بستر مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اس حالت میں ہیں۔ بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، قضا کر سکتے تھے، لیکن وقت پر ادا کرنا اور نمازوں کا اہتمام، عبادت گزاری کا اہتمام، یہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا ہے، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مولا وضو کرانے کے لیے خادم نہیں ہے، اور آج نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اتنی طاقت دے کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں، پھر تیری جو مرضی ہو سر تسلیم خم ہے۔ اللہ کی شان سے حضرت خواجہ فوراً اس لائق ہو گئے کہ خود سے اٹھ کر وضو کر لے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، آپ کو تندرستی دی، اسی وقت اٹھے، وضو کر لیے، اور اس کے بعد نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد فرش پر لیٹ گئے، پھر اسی طرح بیمار ہو گئے۔ صرف عبادت کی خاطر انہوں نے جو ہے دعا کی۔ چنانچہ ماہ سفر کے ساتھ تاریخ 177 ہجری کو اپنے خالق سے جا ملے۔ آپ کے جید خلفاء میں حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو یہ آپ کے خاص خلیفہ، روحانی جانشین اور عظیم المرتبت خواجگان کے پیران میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایاز بھی پڑھتے ہیں بہت لوگ الف سے، لیکن جو لکھا جاتا ہے عین ہی سے لکھا جاتا ہے، اور لیکن عرف عام میں فضیل ابن ایاز جو ہے مشہور ہیں، لیکن وہ فضیل ابن ایاز جو ہے پڑھنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تو حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور آپ کے عظیم الشان کرامات کا تذکرہ تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اور ان کی محبت و عظمت اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر یہ تیسرا سر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔